مجھے غرور ہے اس بات کا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں پھٹی ہوئی ہیں ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہیں۔ تم بچے ہو ابھی، برسات کے مینڈک ہو میرے سامنے، تم مارنا چاہتے میں جانتا ہوں۔ مجھے مزہ آتا ہے قطرات میں زندگی گزارنے کا۔ ارے یہ گاڑی پہ یوں یوں، بابو یہ T20 تم شروع مت کرو، یہ کھیل مت کھیلو، مہنگا پڑے گا۔ اور تمہارے جیسے 56 کو دیکھ چکا ہوں۔ تم ظالم ہو، تم مار سکتے، تم مر جاؤ گے، تمہاری آل مر جائے گی، مگر اورنگ آباد پر مجلس کا پرچم لہراتا رہے گا انشاءاللہ۔ سن لو اورنگ آباد کے دشمنوں، اس چمن کو کبھی صحرا نہیں ہونے دوں گا، مر مٹوں گا مگر ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ جب تلک بھی میری پلکوں پہ دیے روشن ہیں، اپنی نگری میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ کہ 15 تاریخ کو مودی کے کالے قانون کے خلاف اورنگ آباد میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبے گا۔ یاد رکھو میری اس بات کو، دلی میں جو کچھ ہوا وہ ایک شروعات ہے۔ یہ جو دم چھلے اچھل کود کر رہے مینڈکوں کی طرح، کیا ان کو مسجد سے مطلب ہے؟ کیا ان کو درگاہ سے مطلب ہے؟ کیا ان کو قبرستان سے مطلب ہے؟ ارے ان کو مطلب صرف اپنی ذات سے ہے۔ میری یہی کوشش ہے کہ اورنگ آباد میں مجلس اور مضبوط بنے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل یہ بھی ہے کہ مخالفین مجلس نے امتیاز جلیل کو پارلیمنٹ میں کامیاب ہونے سے روکا۔ آج میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اگر کاش امتیاز جلیل اور میرے ساتھ اختر علی ایمان کامیاب ہو جاتے تو دلی میں لوک سبھا میں نریندر مودی وفد کی ترمیمی قانون کا بل نہیں لا سکتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے کہ جب ایسے اہم مسائل آتے ہیں کہ مجھے کبھی امتیاز جلیل اور اختر علی ایمان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کے اتحاد کے دشمن، آپ کے سیاسی طاقت کے دشمن، آپ کی آواز جو پارلیمنٹ میں نہ پہنچے وہ دشمن، ان کو آپ کو ناکام کرنا ہے۔ اسمبلی کا الیکشن ہوا، ناصر صدیقی اور امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے ان ظالموں نے پوری کوششیں کی۔ امتیاز جلیل صاحب 1100 ووٹ سے کامیاب نہیں ہو سکے۔ کون کون کتنے ووٹ لیا آپ جانتے ہیں۔ آج پھر وہی چہرے ہمارے پیٹھ پر خنجر مارنے کے لیے، شب خون کرنے کے لیے پھر سے میدان عمل میں آئے ہیں۔ میں اورنگ آباد کی عوام سے دربندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان ظالموں کو ان کی سازشوں میں کامیاب ہونے مت دیجیے۔ یہ نہ صرف آپ کے اتحاد کے دشمن ہیں، بلکہ ایسے زہریلے لوگ ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی سیاسی قیادت اور مضبوط ہو جائے۔ یہ ایسے ضمیر فروش ہیں، ایسے کفن چور ہیں جو ان کی کوششیں ایک ہی ہوتی ہیں، ان کو نہ امتیاز جلیل سے محبت، نہ ان کو ناصر صدیقی سے محبت، ان کو نفرت ہے تو آپ کے اتحاد سے۔ ان کو ہمیشہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ آخر کون ہے یہ لوگ کہ برسوں سے ہم نے ایک نظام کھڑا کیا تھا، یہ آخر کون دیوانے لوگ ہیں جنہوں نے آ کر اس نظام کو درم برم بھی نہیں کیا بلکہ اس کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یاد رکھو، دشمن گھر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ ٹیپو سلطان کو مارنے والے کون؟ مسلمان۔ سراج الدولہ سے غداری کرنے والے کون؟ مسلمان۔ نواسہ رسول پر پانی بند کرنے والے
आले रसूल की गर्दन काटने वाले ये बाहर से नहीं आए थे, ये मुसलमान थे। मगर एक बात याद रखो, इमाम हुसैन ने क्या कहा कि सर कटा दूंगा मगर सर को झुकने नहीं दूंगा, आल को कुर्बान कर दूंगा मगर नाना के परचम को झुकने नहीं दूंगा। टीपू ने कहा मर जाऊंगा तलवार हाथ में रखकर, मगर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाऊंगा। तो औरंगाबाद की आवाम एक बार और एक बार आपको आगे बढ़कर इन तमाम सफों में जो लोग हमारे छुपे हुए हैं, इनकी जमानतें जब्त करवाने का काम आपको और हमको मिलकर करना है। एक एक कोर्ट का इस्तेमाल करो, किसी को मत देखो, मजलिस को देखो, किसी को चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है। आपकी जमात को और पतंग के निशान पर बटन दबाओ। याद रखो, जो माहौल, जो सियासत, जो इत्तेहाद आप सब ने मिलकर यहां पर पैदा किया, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, चाहे वो शिवसेना के दोनों गुट हो, ये कभी भी नहीं चाहते कि ये आम खास में ये मंजर इनको बड़ा इनके सीनों पर आज सांप लौटता है। ये कौन है ये लोग जो सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर दिल में कड़प लेकर अपनी आवाज को सुनने के लिए अपने इत्तेहाद को सारी दुनिया और महाराष्ट्र में पहुंचाने के लिए जमा हो जाते हैं। तुम्हारा यहां पर हजारों की तादाद में जमा होना सबसे ज्यादा तकलीफ इन तमाम लोगों को पहुंचाता है, चाहे दिल्ली में बैठे बादशाह मोदी हो, चाहे फडणवीस हो, शिंदे हो, अजीत पवार हो, शरद पवार हो या कांग्रेस के कायदीन हो। इनको यह पसंद नहीं कि हमको लोगों को पकड़ पकड़ कर पैसे देकर, गाड़ियां देकर बुलाना पड़ता है। ये आखिर कौन लोग हैं जो मजलिस का परचम देखकर कहते हैं लब्बैक हम आ रहे हैं अपनी जमात के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, हम अपने कास के लिए आ रहे हैं, हम अपने इत्तेहाद के लिए आ रहे हैं, हम अपनी आवाज को बचाने के लिए आ रहे हैं। और सुन लो औरंगाबाद के दुश्मनों, सुन लो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत करने वालों, किसी शायर ने अच्छा कहा था, मैं औरंगाबाद के बारे में कह रहा हूं, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन है, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और ये लोग जो आज इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला किए, याद रखो प्यारे, तुम बच्चे हो अभी, तुम जो हो ना बरसात के मेंढक हो मेरे सामने। मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चली, मैं कोई चमन में चलकर यहां तक नहीं आया हूं, जेल को जाना पड़ा, पुलिस की लाठियां खाना पड़ा, रोज लोग मुझे धमकी देते हैं ऐसा मत करो, तुम मारना चाहते मैं जानता हूं, तुम जालिम हो, तुम मार सकते, हम बचाने वाले हैं, तुम मारने वाले हो। तुम सिर्फ शर पैदा कर सकते हो, तुम सिर्फ इंतशार पैदा कर सकते हो, हम इत्तेहाद पैदा करेंगे। तुम मिल्लत की दीवारों को मिटाने का और गिराने का काम कर सकते हो, हम मिल्लत और कौम की दीवारों को किले की दीवारों की तरह मजबूत करके छोड़ेंगे। तुम मर जाओगे, तुम्हारी आल मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मगर औरंगाबाद पर मजलिस का परचम लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा था, अरे ये गाड़ी पे यूं यूं। शायर ने कहा था इन लोगों के बारे में, बुज़दिलों के बारे में, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई है, वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं,
ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہیں۔ اور سنو ظالموں، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، اسد الدین اویسی اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ تو تم یاد رکھو، یہ کھیل مت کھیلو، یہ کھیل مت کھیلو۔ چناؤ لڑو، ہارو، زمانہ ضبط ہوگی، اپنے گھر میں بیٹھو۔ اگر تم یہ کھیل کھیلنا چاہ رہے، بابو یہ T20 تم شروع مت کرو، مہنگا پڑے گا۔ اور ہم اورنگ آباد کی پولیس کو بول رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر اگر کوئی ہاتھ میں لے رہا ہے تو پولیس کا کام یہ ہے کہ ان کو آپ دبئی کو بھیجائیے، ان کے تمام حرام خوری کے اڈوں کو بند کریے۔ یہ بھاکڑے پہلوان، آ رہا ہوں 10 تاریخ کو تمہارے پاس، آؤ دیکھیں گے۔ ارے یاد رکھو، لوگ مجھے چیلنج کرتے ہیں، تو آئے تو گولی ماروں گا، میں جاتا ہوں وہاں پر۔ مجھے مزہ آتا ہے خطرات میں زندگی گزارنے کا، اور تمہارے جیسے 56 کو دیکھ چکا ہوں۔ یاد رکھو میری اس بات کو، دلی میں جو کچھ ہوا وہ ایک شروعات ہے۔ خدا کے لیے اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو، یہ جو مجلس کی مخالفت میں یہ جو دم چھلے اچھل کود کر رہے مینڈکوں کی طرح، کیا ان کو مسجد سے مطلب ہے؟ کیا ان کو درگاہ سے مطلب ہے؟ کیا ان کو قبرستان سے مطلب ہے؟ ارے ان کو مطلب صرف اپنی ذات سے ہے کہ 15 تاریخ کو مودی کے کالے قانون کے خلاف اورنگ آباد میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبے گا، دبے گا۔ لگاؤ نعرہ میرے ساتھ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اور جو لوگ ممبئی اور اورنگ آباد میں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں نہیں نہیں اب کے کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے بھائی، بہار میں بھی ایسا ہی بولا گیا تھا۔ بہار میں ہم جا رہے تھے ایئرپورٹ پر، حیدرآباد سے میں باگڈورا جا رہا تھا، ایک صاحب ملے، بڑے ٹپ ٹاپ تھے، انگلش سپیکنگ تھے، بیچ میں انگلش بیچ میں اردو، پھر اس کے بعد ان کو بھی نہیں معلوم کیا بول رہے تھے۔ اب مجھ میں عادت یہ ہے کہ 1 منٹ کے اندر سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ کتنے تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لیتے ہم۔ خیر بیٹھے، بولے کہاں جا رہے ہو اسد صاحب؟ جبکہ گیٹ میں فلائٹ لکھا ہوا ہے باگڈورا۔ ملا یہ باگڈورا کو جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے؟ میں بولا میری ذمہ داری کو نبھانے جا رہا ہوں۔ بولے کیا ذمہ داری آپ کی؟ سیمانچل کی جنتا سے انصاف کی ذمہ داری۔ بولے کیا جا رہے آپ؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ کیا؟ ملا کیا؟ بولے اب تو ہم گٹھ بندھن کو ووٹ دیں گے۔ بولا کس کو دیں گے؟ کانگریس اور تیجسوی کو ہم لوگ ایسا۔ ملا یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بولے نہیں آپ کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب ہم لوگ پورا ایک ہو گئے گٹھ بندھن کو۔ بولا اچھا ہے بھائی چلیے۔ بولے آپ کو کچھ ری ایکشن نہیں دے رہے۔ ملا کیا ری ایکشن دوں میں تمہارے کو؟ ملا میں جا رہا ہوں۔ بولے نہیں ہم آپ کو بتا رہے، پوری ہوا پلٹ گئی۔ یا بول رہے دیکھو ہوا پلٹ گئی، ایسا ہو گیا۔ میں بولا حضرت فائنل کال ہو رہا، چلیں گے؟ ملا ہوا بدل، تم ہوا بدل گئی؟ بول رہے ہاں بدل گئی۔ ملا میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، میرا نمبر ہے، تمہارا نمبر دو، میں رزلٹ کے دن آپ کو بتاؤں گا کہ مجلس پہلے سے زیادہ اپنے اراکین اسمبلی کو کامیاب کرے گی۔ بولے نہیں آپ کے تو 4 چلے گئے۔ میں نے کہا تم کو لکھ کے دے رہا ہوں، 4 کا بدلہ 24 سے لے کے تم کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ بولے کیسا کرو گے؟ ملا اللہ کرے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ سنو مجلس کے دشمنوں،
اورنگ آباد میں کچھ نہیں ہوگا، اللہ کامیاب کرے گا، جماعت کو کامیاب کرے گا۔ تم لاکھ کوشش کر لو، اورنگ آباد کی عوام یہ طے کر چکی ہے کہ 15 تاریخ کے دن اورنگ آباد کی فضاؤں میں صرف پتنگ 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 رہے گی۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ارے میرے بھائی، اگر ناراض بھی ہے تو اپنے بھائی سے ہے، مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، اس کا حق ہے، مگر ناراضگی مخالفت میں بدل نہیں سکتی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یقین ہے کہ اورنگ آباد کی عوام اپنے اتحاد کو مضبوط کرے گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے، اور جس کو ٹکٹ نہیں ملا انشاءاللہ تعالی تم سے کام لیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ تم قیادت کرو قوم کی، مگر میرے بھائی اختلافات کو بالائے طاق رکھیے۔ یہ وقت اختلافات کا نہیں ہے، یہ وقت اتحاد کا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ایسا نہیں کرے ویسا نہیں کرے، میرے بھائی انسان کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان غلطیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا میرے دوست؟ کیا میں غیروں کی چوکھٹ پر جا کر ان سے بولوں؟ جب تمہارا گھر میرا گھر ہے، تم کو دیکھتا ہوں تو اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے، تم سے ہاتھ ملاتا ہوں تو جسم میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، تم سے بات کرتا ہوں تو میرے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ جو نوجوان دوڑ دوڑ کر آ کر فوٹو لیتے ہیں، مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ کم سے کم ان نوجوانوں نے ٹھان لیا کہ ہم مجلس کو اپنا چکے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں پردے کے پیچھے سے بولتی ہیں کہ ووٹ تو پتنگ کو دیں گے، اویسی کو دیں گے۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، نوجوانوں یہ لڑائی تمہاری ہے۔ نوجوانوں تم کو یہ بوجھ اٹھانا ہے، کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، مگر نوجوانوں لڑائی تمہاری ہے۔ تم کو لیڈر بننا ہے، تم کو نیتا بننا ہے، تم کو نیشنل لیڈر بننا ہے، تم کو قابل بننا ہے۔ بتاؤ، بھارت کی پارلیمنٹ میں جب وندے ماترم کے 100 سال منائے جا رہے تھے، میں بھی پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا، کئی مسلم اراکین پارلیمان بھی تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی تو اٹھ کر بولے گا، بابا صاحب امبیڈکر کی بات کرے گا کہ بابا صاحب نے لکھا تھا پریامبل میں لبرٹی آف تھاٹ، فیتھ اینڈ ایکسپریشن۔ بابا صاحب نے لکھا تھا فریڈم آف ریلیجن۔ بابا صاحب نے لکھا تھا کہ اس دیش کے سمویدھان کا آغاز وی دا پیپل سے ہوگا، بھارت ماتا سے نہیں ہوگا۔ بابا صاحب نے لکھا تھا کہ دیش سب کا ہوگا، مگر سب نے جتنی پارٹیاں تھی سب نے تائید کی۔ اگر کسی نے اٹھ کر کہا کہ یہ سمویدھان ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہم رب کائنات جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اس کی عبادت کریں، کسی مسلم ایم پی کو توفیق نہیں ہوئی۔ میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے رب کریم کا کرم ہے، اس کملی والے کا صدقہ ہے جس کے صدقے پر آج آپ اور ہم کئی چیزیں حاصل کر رہے ہیں۔ کہ میں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ میں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا ہم شرک نہیں کر سکتے۔ جتنے دوسرے تھے سب جھک گئے، سب مل گئے، مگر میں جانتا تھا کہ میں ہر چیز پر کسی چیز پر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، مگر فنڈامنٹل جو دین کا ہے، جو فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشن کا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने तुम्हारी तरफ से खड़े होकर कहा कि मुझे गुरूर है इस बात का कि मैं एक मुसलमान हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाना है। मोदी को पैगाम देंगे नहीं देंगे बताओ? मोदी को पैगाम देंगे? हाथ उठाकर बताओ। औरंगाबाद में क्या होगा? औरंगाबाद में क्या होगा? औरंगाबाद में क्या होगा? अपना सेल फोन की लाइट खोलो ताकि मुखालिफिन मोदी को भी मालूम हो जाए कि औरंगाबाद की आवाम मंजलिस की है, मंजलिस औरंगाबाद की है। लगाओ नारा, नारे तकबीर, जोर से लगाओ ताकि औरंगाबाद के घर घर तक तुम्हारी आवाज पहुंचे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मजलिस-ए इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, पतंग को नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे, आपको फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।